جو سیدنا معاویہ کو برا بلا کہتا ہے، میں کہتا ہوں اس کی مسلمان دعوت قبول نہ کرے، نہ اس کے ساتھ کھائیں، نہ اس کے ساتھ پئیں، نہ اس کی دعوت میں شرکت کریں۔ مطلب یہ ہے اس سے تعلق توڑ دیں، قطع تعلق ہو جائے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ اپنی گندی زبان استعمال کرے۔ چاہے اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اس وقت محرم الحرام کے مہینے میں جو بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید اور ان کی گستاخیاں، خاص طور پر ان کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں جن کا تعلق بنو امیہ سے ہے۔ آج کے خطبے کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بنو امیہ کا تعلق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی رشتہ داریاں، ان کی قرابت داریاں، نسبی تعلق، خاندانی تعلق، اس کے علاوہ ان کا مسلمان ہونا، یہ چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا فضیلت اور شان ہے۔ حضرات گرامی قدر، بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام کے شجرہ نسب کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ نبی علیہ السلام کے داداؤں کے اندر عبد مناف کا نام آتا ہے۔ اسی طرح بنو امیہ کا اگر شجرہ پڑھتے ہیں تو امیہ بیٹا تھا عبد شمس کا، اور عبد شمس بیٹا تھا عبد مناف کا، یعنی عبد شمس اور ہاشم یہ دونوں بھائی تھے۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جڑواں بھائی تھے، یہ عبد مناف کے بیٹے تھے۔ اور اگر اس سے اوپر چلے جائیں خاندان کے اندر، نسب کے اندر، تو آگے نام آتا ہے قصی بن کلاب۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں کے اندر تھا، اور بنو امیہ کے خاندان اور شجرے کا بھی، ان کے خاندان میں بھی یہ داداؤں میں شمار ہوتا ہے، آباء و اجداد میں۔ یعنی قصی پر آ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو امیہ کا نسبی رشتہ جڑ جاتا ہے۔ ان کا آپس میں تعلق، ان کی رشتہ داری، قرابت داری، اگر نیچے طبقے تک دیکھا جائے تو آپس میں کزن ہیں۔ سیدنا علی، سیدنا معاویہ آپس میں کزن قرار پاتے ہیں، رشتہ دار۔ یعنی ان کے بڑوں میں دو بھائی تھے جن سے ان کے تعلق اور رشتہ داری ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی گہری ان کی رشتہ داریاں تھیں کہ آپس میں
उन्होंने रिश्ते दिए भी लिए भी, इस कदर उनका शुरू से ताल्लुक़ था। अब्दुल मुत्तलिब की 2 बेटियां थी। ये अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। अब्दुल मुत्तलिब, एक उम्मे हकीम और एक दूसरी बेटी कुरज़ बिन रबिया बनो उमैया का शख्स था जिसको उन्होंने ये रिश्ता दिया। दूसरी बेटी का हारिस बिन हर्ब को रिश्ता दिया। अबू लहब की शादी भी बनो उमैया में हुई। जो उम्मे जमील थी वो हरब बिन उमैया की बेटी थी, जो सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा अबू लहब की बीवी थी। इसी तरह सैयदा ज़ैनब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी लख्ते जिगर, ये अबुल आस की बीवी थी, जो अबुल आस बनो उमैया से ताल्लुक़ रखता था। इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बेटियां सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसुम, इन दोनों का रिश्ता मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ किया था। एक फ़ौत हो गई, फिर आपने दूसरा रिश्ता भी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया। हत्ता कि रिवायतों के अंदर आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी मेरी बेटी फ़ौत हो गई, अगर तीसरी होती वो भी उस्मान को देता। और उस्मान कौन थे? बनो उमैया से उनका ताल्लुक़ थे। इसी तरह अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा उम्महातुल मोमिनीन में से है। उम्महातुल मोमिनीन, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाएँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये ज़ौजा सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फ़रमाया अज़वाज मुतहरात के बारे में? फरमाया, नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। कौम के जो नबी होते हैं, उम्मत के जो नबी और रसूल होते हैं, उनकी जो बीवियां होती हैं मोमिनीन की माए करार पाती हैं। मोमिनीन को अपनी इज़्ज़त से बढ़कर अम्बिया की इज़्ज़त का ख्याल होता है। अपनी जान से बढ़कर मोमिनीन अपने नबियों से मोहब्बत करते हैं, अपने रसूलों से मोहब्बत करते हैं। और अज़वाज मुतहरात जो भी बीवियां होती हैं रसूलों की, मोमिनीन की माए करार पाई। ये कुरान मजीद की आयत है। तो सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किसकी बेटी थी? ये अबू सुफियान की बेटी थी। इनके शोहर का नाम था अब्दुल्ला बिन जहश। अब्दुल्ला बिन जहश ये जब हबशा की तरफ मुसलमानों ने हिजरत की, वहाँ जाकर हबशा के अंदर अब्दुल्ला बिन जहश वो ईसाई हो गया था। इनका शोहर ईसाई हो गया था। ये भी मुसलमान पहले हुई थी, अपने वालिद से, अपने भाई से पहले मुसलमान हुई थी, क्योंकि इनके शोहर ने पहले इस्लाम कबूल किया था। उनकी वजह से ये भी मुसलमान हो गई। लेकिन जब हबशा पहुँचे तो हबशा में वो ईसाई हो गया, मुर्तद हो गया इनका शोहर, तो निकाह टूट चुका था। सैयदा उम्मे हबीबा वहाँ दूसरे मुसलमानों के साथ थी जो हिजरत करके गए थे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा और नजाशी जो वहाँ का हुक्मरान था उसने ये पैगाम सैयदा उम्मे हबीबा को सुनाया कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम भेजा है, वो आपसे निकाह करना चाहे। आज ये दुनिया को बताना चाहेंगे कि जो लोग कहते हैं बनो उमैया की दुश्मनी थी मोहम्मद अरबी के ख़ानदान के साथ, बनो हाशिम के ख़ानदान के साथ, ज़रा इस बात का भी जवाब दें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हबीबा जो कि बेवा बन चुकी थी, जो अब्दुल्ला बिन जहश की ज़ौजा थी और उस वक्त के इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान की बेटी थी, बनो उमैया के ख़ानदान की थी, लेकिन मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह का पैगाम भेजा। नजाशी ने जाफ़र तैयार को बुलाया, दूसरे मुसलमानों को बुलाया, अल्लाह की तारीफ़ की और निकाह पढ़ाया। और फिर सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपनी तरफ से हक़ महर अदा किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, अपनी तरफ से, अपने पैसों से, अपने माल से। और फिर सैयदा उम्मे हबीबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना किया। तो ये सैयदा उम्मे हबीबा उम्महातुल मोमिनीन में से है। इनका रिश्ता भी किससे हुआ? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और ये बनो उमैया के उस वक्त के इस्लाम के बड़े दुश्मन की बेटी थी। और इसी तरह अबू सुफियान का पड़पोता हारिस, उसकी शादी हिंद से हुई। बल्कि
अब्दुल मुत्तलिब का परपोता, अब्दुल मुत्तलिब बनु हाशिम से थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, उनका हारिस नाम था। उनकी जो निकाह हुआ वो हिंद के साथ हुआ, वो भी कौन थी? वो भी बनु उमैया की थी। इसी तरह अकील की शादी वलीद बिन उतबा की बेटी फातिमा से हुई। अकील कौन था? अकील सैयदना अली का भाई था, और फातिमा कौन थी? बनु उमैया से उसका ताल्लुक़ था। ये फ़ातिमा सैयदा फ़ातिमा नहीं है जो नबी अलैहिस्सलाम की बेटी है, बल्कि ये बनु उमैया की फ़ातिमा थी जिनसे अकील की शादी हुई। इसी तरह ज़ैद बिन हारिसा नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम का निकाह उम्मे कुलसुम बिनते उतबा से हुआ जो बनु उमैया से थी, उम्मे कुलसुम। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह अबुल आस की बेटी उमामा से हुआ जो नबी अलैहिस्सलाम की नवासी थी। उससे किसका हुआ? खुद अली रज़ी अल्लाह तआला ने निकाह किया, और वो अबुल आस की बेटी थी, यानी बनु उमैया से उसका ताल्लुक़ था। सैयदना अली ने उमामा से रिश्ता किया था। इसी तरह हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह आमिना या लैला नामी जो अबू सुफियान की नवासी थी, सैयदना अबू सुफियान की नवासी थी, उससे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने शादी की। हालांकि अबू सुफियान की नवासी का ताल्लुक़, अबू सुफियान का ताल्लुक़ किससे था? बनु उमैया से। तो इस तरह बहुत सारे रिश्ते मैंने अपने पास जो है नोट किए हुए हैं, और इंशाल्लाह अगला भी हमारा जो मौजू है अगले जुम्मे का इस हवाले से होगा। बाकी जो रिश्ते हैं और करीबी जो निकाह हुए ताल्लुकात हैं इंशाल्लाह अगले जुम्मे में बयान होंगे। उससे आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ये बनु उमैया वो ख़ानदान है जिसकी इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं, इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और अगरचे सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़तह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए, सैयदना मुआविया फ़तह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए, लेकिन इससे कबल आप सुन चुके सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो पहले शुरू इस्लाम में लाई थी। इसी तरह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी शुरू में इस्लाम लाए थे, मक्का में इस्लाम लाए थे। ये भी बनु उमैया के फर्जंदान थे, बड़ी अहम शख्सियत थी बनु उमैया की। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा सालिस थे। उनकी सीरत पर तफसीली गुफ्तगू हम कर चुके हैं, खुतबा गुज़र चुका है, उनकी सीरत पर हमने बयान किया था। एक ही यहाँ पर बात करूँगा, उस वक्त के लोगों ने भी कुछ एतराज़ात किए थे सैयदना उस्मान पर, जिस तरह आज भी राफ़िदी लोग सैयदना उस्मान पर एतराज़ात करते हैं। उस वक्त भी कुछ लोगों ने एतराज़ किया था। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उनको जवाब दिया। एक मिस्री शख्स आता है, उसने कहा कि उस्मान ओहद से पीछे हट गया था, उस्मान जो है बदर में शरीक नहीं हुआ था, उस्मान बैअत रिज़वान में नहीं था। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब क्या दिया? कहा कि तेरी बात ख़त्म हो चुकी। उसने नारा भी लगाया, और नऊज़ बिल्लाह एतराज़ करने के बाद उसने कहा अल्लाहु अकबर, यानी मैं सही कह रहा हूँ। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया तूने अपनी बात ख़त्म कर ली, अब मुझसे सुन इन बातों का जवाब। कहते हैं कि ओहद के अंदर अगर पीछे हटे थे जंग से सैयदना उस्मान, दोबारा जंग हुई थी, मुसलमान फतह याब हुए थे, और कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन ने उनकी बरात का ऐलान कर दिया, उनकी मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया। यानी अब कोई उन पर एतराज़ बनता ही नहीं। जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो तुम कौन होते हो एतराज़ करने वाले? उसके बाद फरमाया कि बदर के अंदर मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की बेटी, उसकी तबीयत नासाज थी, जो सैयदना उस्मान की बीवी थी, ज़ौजा थी, आपने उनको इजाज़त दी थी। और जंग के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान की शिरकत भी कबूल की बदर के अंदर, और जंग के बाद बदर में जो गाजियों का हिस्सा था वो उस्मान को भी दिया, वो उस्मान को भी दिया। यानी घर बैठे हुए अल्लाह के रसूल ने उनको हिस्सा दिया। मतलब ये है कि आप भी शरीक थे, यानी आप बदर से पीछे हटने वाले नहीं थे, लेकिन उज़र था, शरई उज़र, जिसकी वजह से आपको इजाज़त दी गई। अब ये हिस्सा आपका है, जिस तरह दूसरे गाजियों का, मुजाहिदीन का हिस्सा है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अब तीसरा तेरा एतराज़ ये है कि बैअत रिज़वान के अंदर सैयदना उस्मान नहीं थे, ये बैअत ही उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के
حوالے سے ہوئی تھی کہ ان کا بدلہ لینا ہے، لیکن یاد رکھ اللہ کے رسول نے اس میں بھی عثمان کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف اشارہ کر کے آپ نے ہاتھوں کے اوپر رکھا، آپ نے فرمایا یہ ہاتھ میرے عثمان کی طرف سے ہے۔ یعنی بیعت رضوان کے اندر بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے پیچھے نہیں چھوڑا، اس میں بھی شرکت آپ نے اعلان کیا کہ یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آج عثمان ہوتا اس بیعت سے پیچھے نہ ہٹتا، مرنے کے لیے، کٹنے کے لیے، جہاد کے لیے، میدان جہاد کے اندر شرکت کے لیے عثمان بھی راضی ہوتا۔ تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری کو کہا کہ جا، تیرے اعتراض کا میں نے جواب دے دیا، جا کر مصریوں کو جو اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں ان کو بھی جا کر بتا کہ یہ تمہارے اعتراض فضول ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جو خارجی، جو رافضی بلوائی شخص موجود تھے، ناسبی، جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ یہ اہم ترین شخصیت تھی بنو امیہ کی، جو خلیفہ ثالث تھا۔ بہت ساری فتوحات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اندر اضافہ کیا، فتوحات کا۔ اس کے بعد جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ تک وہ مسلمان نہیں ہوئے، اسلام کے خلاف وہ میدان کے اندر بھی آئے کیونکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایمان کے ساتھ بھر دیا، اور پھر خود ابو سفیان نے اعلان کیا، کہتے ہیں ہدانی ہادن غیر نفسی و نالنی، کہتے ہیں کہ مجھے ہادی نے ہدایت دے دی ہے، اور اس ہادی کے ہاتھ پر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے جس کے خلاف میں نے ہمیشہ تلوار اٹھائی۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی کہ وہ ہادی ہیں، ان کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی ہے کہ جن کے خلاف ہمیشہ میں میدان میں کھڑا رہا، یعنی لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا، بدلہ لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ لیکن آج مجھے اللہ نے ہدایت دی تو اسی ہادی کے بدلے، اسی کی وجہ سے ہدایت دی۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان کیا تھا ابو سفیان کے بارے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ابو سفیان کے بارے میں کوئی اعلان کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو الفضل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی شخص، جو بھی غیر مسلم، جو کفار مکہ میں سے، مشرکین مکہ میں سے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس کو ہم امان دیں گے، وہ مامون ہے، اس کو کوئی قتل نہیں کرے گا۔ ابو سفیان کا گھر امن والا گھر ہے، وہاں پر جو داخل ہو گیا وہ بچ جائے گا۔ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام سے پہلے مکہ کے سرداروں میں تھے، سرداری خاندانوں میں سے تھے، بنو امیہ کے تھے، اور اسلام کے بعد اللہ کے رسول نے وہی عزت دی۔ آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امان والا ہے۔ تو یہ تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ اور اللہ اکبر، آج سب سے زیادہ جو بکواسات کی جاتی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ان کو بہت زیادہ شب و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مسلمان بھی اس آگ میں کود جاتے ہیں اور اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کے بارے میں عقیدہ دو ٹوک ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں کے علماء، حتیٰ کہ ایک معروف مصنف جس کا نام امیر حمزہ ہے، اس نے بھی کچھ ایسی باتیں کی اپنی تصنیف کے اندر، اپنے کالم کے اندر، جس کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا کوئی مسلمان، کوئی ایسا سمجھدار بندہ بھی سیدنا ابو سفیان، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا اسلام ایسی عظیم نیکی ہے
ایسا عظیم اسلام کا بدلہ ہے کہ جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں اس کو پیٹ سے جنم دیتی ہے، اس وقت جب اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کچھ اس کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں ہوتا، جس طرح وہ پاک ہوتا ہے بچہ، اسی طرح اسلام قبول کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور یہ جو سیدنا ابو سفیان ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان اور یہ بنو امیہ کے جو صحابہ میں شریک ہو چکے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ صحابہ سارے جنتی ہیں، پھر ہم کس طرح ان پر تنقید کرتے ہیں؟ کس طرح ہماری جرت ہوتی ہے کہ ہم ان پر تنقید کریں؟ مسلمان پوری امت کا اجماع ہے سوائے ان بدبخت رافضیوں کے کہ جن کا کچھ حصہ ایسا ہے جو نہیں مانتا ان کے اسلام کو، باقی وہ جو اولین رافضی تھے وہ بھی ان کے اسلام کو مانتے تھے۔ امت کا اجماع ہے کہ یہ صحابہ ہیں، پھر ہمت اور جرت کیسے ہوتی ہے تنقید کرنے کی؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں سیدنا معاویہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں۔ سیدنا ابو سفیان نے اسلام قبول کرتے ہوئے نبی علیہ السلام سے ایک فرمائش کی تھی، اللہ کے رسول میری یہ خواہش ہے کہ میرے بیٹے کو آپ کاتبین وحی میں شمار کریں، اور محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں آپ کی پیشکش قبول ہو چکی۔ سیدنا معاویہ کو کاتب وحی بنایا گیا۔ محمد عربی علیہ السلام کی وحی جو نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ لکھنے والے، قرآن کو لکھنے والے، خطوط کو لکھنے والے، بتاؤ تو صحیح کیا وہ ایسے شخص ہو سکتے ہیں جو امانت دار نہ ہو، جو مامون نہ ہو؟ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط سوچ ہے کہ کوئی سمجھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین نہیں تھے۔ احادیث کو اٹھائیے، جس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی ہیں، کسی اور کو اتنی دعائیں نہیں دی۔ سیدنا معاویہ کو جو اللہ کے رسول نے دعائیں دی ہیں، کسی اور کو یہ دعائیں نہیں دی۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، مسند احمد کی حدیث ہے، بلکہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل انہوں نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کیا فرمائی؟ اللہم علمہ الکتاب، اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما، یعنی قرآن مجید کی سمجھ اور علم، والحساب، حساب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کے اندر دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اس کو ہادی بنا، اللہ اس کو مہدی بنا۔ مہدی کا مطلب ہے خود ہدایت یافتہ، واہد بہ، اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح سندوں کے ساتھ محمد عربی علیہ السلام سے دعائیں ثابت ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جس طرح دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں جنت کی خوشخبریاں ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا اول لشکر جو بحری جنگ لڑے گا، جہاد کرے گا، سمندری جہاد، سب سے پہلا لشکر سمندری جہاد کے اندر شرکت کریں گے۔ فرمایا اوجبوا، اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت واجب کر دی۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ کی کتابیں دیکھیے، سیرت کی کتابیں دیکھیے، جتنے غزوات ہیں، سریات ہیں، ان کو دیکھیے، صحابہ اکرام کی جنگوں کو دیکھیے کہ بحری جنگ سب سے پہلے کس کی قیادت میں کی گئی؟ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قیادت میں کی گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قد اوجبوا، ان پر جنت واجب ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی صحابہ اکرام کے لیے جنت کا اعلان ہے خصوصی، جو شرکت کرنے والے ہیں وہ جنتی ہیں۔ اور
تو یقیناً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے۔ جو ان کے ایمان پر شک کرتا ہے، جو ان کے اس معاملے پر شک کرتا ہے کہ وہ جنتی نہیں ہے، یا کوئی بھی اس کے بارے میں تردد کا شکار ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس کو اپنے ایمان کی طرف نظر دوڑانی چاہیے، کیا ایمانی کمزوری تو نہیں ہے، ایمانی کوتاہی تو نہیں ہے کہ آج میری زبان صحابہ کے خلاف اٹھ رہی ہے۔ اگر صحابہ پر کوئی اشارہ کرے، تنقید کرے، اس شخص کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ اکرام کے بارے میں شب و ستم کرنے والوں کے خلاف محدثین علماء اکرام نے کتابیں لکھی ہیں، الصارم المسلول، اسی طرح دیگر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جو صحابہ اکرام کی گستاخی کرتا ہے، ان کو مرتد سمجھتا ہے، ان کو دین میں شامل نہیں سمجھتا، حقیقت میں وہ خود دین سے باہر ہے، اس کا خود کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو سیدنا معاویہ کو برا بلا کہتا ہے، میں کہتا ہوں اس کی مسلمان دعوت قبول نہ کرے، نہ اس کے ساتھ کھائیں، نہ اس کے ساتھ پئیں، نہ اس کی دعوت میں شرکت کریں۔ مطلب یہ ہے اس سے تعلق توڑ دیں، قطع تعلق ہو جائے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ اپنی گندی زبان استعمال کرے، چاہے اس کا تعلق اہل سنت سے ہو، چاہے اس کا تعلق اہل تشیع سے ہو، چاہے رافضی تعلق ہو، کسی بھی گروہ سے تعلق ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق ہو۔ اگر صحابہ کے خلاف کسی کی زبان نکلتی ہے، وہ بولتا ہے، تو اس کی زبان کو خاموش بھی کروانا چاہیے اور اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کا اولین صحابہ اکرام کا دستہ ہے جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا، ہم تک شریعت پہنچائی، ہم تک قرآن پہنچایا، اور اپنے دور تک اسلام کا بھی دفاع کیا، قرآن کا بھی دفاع کیا، اور حدیث کا بھی دفاع کرتے رہے۔ انہوں نے پوری زندگیاں اس دین کے لیے وقف کر دی۔ آج کیسے کوئی جرت کر کے ان کے بارے میں بات کرتا ہے؟ تو یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے چند حدیثیں پیش کی۔ ایک اور حدیث، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھر سے باہر آتے ہیں تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوئی اور بھی صحابی تھے جو ان کے ادب کے اندر کھڑے ہو گئے۔ وہ گھر سے تشریف لائے، کیونکہ وقت کے امیر تھے، تو وہ ادب کے اندر کھڑے ہو گئے، جس طرح آج بھی ہوتا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر عظیم شخصیت تھے، کس قدر ان کے اندر عاجزی انکساری تھی، فوراً یہ معاملہ دیکھتے ہوئے ان کو حدیث سنانے لگے اور کہنے لگے، من سر ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ آج میرے ادب کے اندر آپ کھڑے ہو گئے ہو۔ محمد عربی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی میرے ادب کے اندر کھڑا ہو، میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہو، لوگ مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو جائیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یعنی ان کو تنبیہ کی، آج کے بعد میرے لیے کھڑے نہیں ہونا۔ یہ تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت، عظیم ان کی خلافت کا دور چلا ہے، اور کافی باتیں ان کے حوالے سے اور بھی ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس موضوع کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ